السلام علیکم. اسکردو کے ٹرپ کے ولاگ یا ویڈیو کے لیے ویلکم. اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کے لیے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں باقی لوگوں کے ولاگس کی طرح صرف آپ کو پازیٹیو پوائنٹس اور ہیپینس اور سب کچھ اچھا تھا اینڈ آل فائن والی چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی، بلکہ اس میں آپ کو چیلنجز اور اچھے اور برے واقعات دونوں طرح کی چیزیں دکھاؤں گی. تو پہلی چیز ہے جی، ٹریولنگ کرنے کے حوالے سے جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے دماغوں میں آتا ہے فیئر. مشکل علاقوں میں جانا اور خطرناک سڑکوں کا ذہن میں آنا. میں 2010 میں ایک دفعہ میں نے سوات کا سفر کیا تھا جو کہ بہت میرے لیے خطرناک تھا. ایک بڑی سی بس چل رہی تھی اور دوسری سائڈ پہ صرف گہرائیاں تھیں. اس خوف کو لے کر میں نے سوچا تھا کہ میں دوبارہ کبھی کہیں نہیں جاؤں گی. لیکن پھر اس کے بعد بڑے ہوئے کچھ اور جگہوں پہ یعنی کہ جانا گھومنا پھرنا ہوا. ہم نے کشمیر، مظفر آباد اور اس سے آگے بڑی ڈینجرس جگہوں کے سفر کیے اپنی بہن کے ساتھ، جس کے بعد پھر میرا آہستہ اللہ سے فیئر اتر گیا. اسکردو کے ٹرپ کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی فاروق نے اس کی آپشن دی، فاروق کی فیملی نے اس کی آپشن دی، تو اس کو ہم نے یس کیا. تو لیکن جو اس میں اہم ترین بات ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ سفر سے ڈرتے ہیں پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ موت گھر کے اندر بستر پہ بھی آ سکتی ہے. اگر آفس کوئی گیا ہوا ہے تو اس کے راستے میں بھی آ سکتی ہے، اور اسکردو جا کے بھی آ سکتی ہے، اور اسکردو سے آپ خیریت سے واپس بھی آ سکتے ہیں. تو یہ زندگی جب تک موت کا وقت نہیں آتا تب تک زندگی موت کی حفاظت کرتی ہے. تو پلیز ان فیئرز کو نکال کے سفر کے لیے نکلیے اور ضرور کریے، کیونکہ سفر ایک بہت بڑا استاد ہے. وہ بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے. دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جی. دوسرا پوائنٹ تھا لمبے سفر کی تیاری. تو اس میں میرے نے بہت سارے ایکسپیرینسز سے سبق سیکھ کے جو سیکھا ہے. تو کبھی گرمیوں کے کپڑے رکھ لیتے تھے تو سردیوں کی ضرورت پڑ جاتی تھی. کوئی بچہ گر گیا ہے ٹھنڈے پانی میں، اب اس کو سردی لگ رہی ہے، اب کپڑے نہیں ہیں. تو میں نے اس طرح کے بہت سارے ایکسپیرینسز سے کیا کیا کہ سردی اور گرمی کی برابر پیکنگ کر لیتی ہوں. ہم نے وہ پیکنگ کی، لیکن اس میں گڑبڑ یہ ہوئی کہ سارے سردیوں کے کپڑے مسٹیکنلی اتار لیے، جس سے ہماری پیکنگ کا کام ڈبل ہو گیا. یہ ساتھ ساتھ آپ پکچرز اور ویڈیوز جو بھی ریلیٹڈ کچھ ہیں وہ دیکھتے جائیے. کچھ نہ کچھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو آپ کو کچھ کلوز دیتے جائیں گے، جو جہاں جہاں اس کو ہم نے ڈاکیومنٹ یا جرنل کرنے کی کوشش کی. میرا اس ٹرپ میں جوائن کرنے کا، اس ٹرپ کو مقصد خاص طور سے یہی تھا کہ بچوں کی، چونکہ ہمارے بچے اسکول نہیں جاتے ہیں تو ان کی ایجوکیشن کا ایک بہت اہم پارٹ ہے ٹریولنگ، اور ٹریولنگ بہت بڑا استاد ہے. تو اس لیے اس میں ضروری چیزیں تھیں، بچے کوکنگ کریں، ایکٹیویٹیز کریں، اپنی اون پہ بہت ساری چیزیں کریں. اور اسی لیے ہم نے کھانے پینے کی چیزوں کے سوا چھری، انڈے، سبزیاں تھوڑی سی، اور پانی کا کین، اور اس طرح کی ضروری چیزیں، ٹیشو پیپر اور اس طرح کی چیزیں، اگر جس طرح سے بھی آپ کے بچوں کے لحاظ سے تربیت کرنے کا سٹائل ہے تو وہ ساری چیزیں رکھ لی جائیں ساتھ. پلس میرا کیٹو ویک چل رہا تھا 2-3 ویکس کے لیے، جس میں کارب ڈیٹاکس کرنا چاہتی تھی، اور وہ انفارچونیٹلی اسٹارٹ ہو چکا تھا. تو اس لیے مجھے میں نے بہت سارا سامان جو ہے وہ کیٹو کا، مطلب چھوٹی پیکنگز میں میں نے میری بیٹی نے کیا. یہ اس نے ساتھ میرے لیے کیٹو اسنیکس بنائے، کیٹو کریکرز بنائے، کیٹو کیک تھا، اور پلس میں نے بہت سارے جو بھی چھوٹی چیزیں سیڈز میں اور نٹس میں اور اسپائسز میں، چکن گرلڈ اور میٹس، یہ تو ہر جگہ سے ہی مل جاتے ہیں. تو یہ کچھ ٹپس ان لوگوں کے لیے بھی تھیں جو کہ اپنے پلانس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جی اب کل سے کریں گے، اب پرسوں سے کریں گے. تو نہیں، ایسی نہیں، آپ اپنے ارادوں کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں مشکل حالات کے اندر بھی. پھر تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جی. اللہ سے ماشاء اللہ ہمارے ساتھ 4 فیملیز نے ٹریول کیا. ہماری فیملی تھی، فاروق کے 2 بھائی تھے، ان کی 2 فیملیز تھیں، اور ایک میری بہن کی فیملی تھی. تو خطرہ اور یہ خوف تو ذہن میں آتا ہی ہے کہ اتنی ہم لوگ بڑی فیملیز جا رہی ہیں، ایک بس بھری ہوئی ہے، اگر ہوا تو کچھ بھی ہو جائے گا. لیکن بچانا اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو بچا لیتا ہے. گڑبڑ ہونی ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جن میں سے 2 لوگ چلے گئے، ایک بچ گیا. ابھی ایک لینڈ سلائڈ کا واقعہ ہوا تھا جس میں ہسبینڈ وائف اور میرے بھائی کے سامنے، تو اس میں سارے لوگ بچ گئے، اور ایک میں ہسبینڈ وائف چلے گئے اور ایک بچہ بچ گیا. تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ڈیسٹنی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں سوچ کے پریپریشن کر لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، کاؤنسلنگ لیں، اچھے لوگوں سے ڈسکس کریں، ایمان والے لوگوں سے بات چیت کریں تاکہ یہ خوف دور ہو. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ سفر کے حوالے سے جو چیز ایک بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ خاص طور پر ناردرن ایریاز کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک طرح کا آپ کو موسم ملے گا.
وہاں پر جانے کے لیے خاص طور پر جو میں بات بتانا چاہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو جا کے دھچکے نہ لگیں، وہ یہ ہے کہ وہاں کا موسم کبھی بھی پریڈکٹیبل نہیں ہوتا کسی ویک میں، اور ویسے بھی ان علاقوں کی تو جو گرمی ہے وہ بہت چبھنے والی ہے۔ ہم اسکردو آف کورس میرے بھی یہ دماغ میں تھا کہ اسکردو جا رہے ہیں، او مائی گاڈ ٹھنڈ ہوگی، برف بھی ہوگی، گلیشیئرز والے بھی ایون ہم نے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور اس طرح کی چیزیں، اینڈ آف کورس گلیشیئرز وہاں تھے بھی۔ لیکن وہاں پر یہ ہے کہ جی گرمی تھی، خاصی گرمی تھی، ناران میں صرف ٹھنڈ تھی، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، لیکن وہاں ہمارا اسٹے جاتے ہوئے بھی ایک نائٹ کا تھا اور آتے ہوئے بھی ایک نائٹ کا تھا، تو اس کو چھوڑ کے لیکن اسکردو ہمارا جو اصل پوائنٹ تھا جہاں ہم نے اسٹے کرنا تھا، تو وہاں پہ جی خیر گرمی ہی تھی اسکردو میں۔ تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ ہماری فیملیز کے اندر ہی مطلب ڈساپوائنٹمنٹ ہوئی، کافی ساری ڈساپوائنٹمنٹ ہوئی، کیونکہ 2 دن کی مسلسل ٹریولنگ کے بعد، 2 سے 2.5 دن کی ٹریولنگ کے بعد جگلوٹ اور چلاس اور کھپلو اور اس طرح کے علاقوں سے گزر کے، اور چلاس وہاں پہ ایک مشکل ترین لمبا سفر تھا، وہ کر کے ہم اسکردو پہنچے تھے۔ تو وہاں پہ گرمی تھی۔ اس سفر کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گی ان علاقوں کے حوالے سے کہ کچھ بھی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے الٹ ہو سکتا ہے، اور ہم نے جو ارادہ کر کے جانا ہے، یہ سیکھنے، اگر آپ واقعی ٹریولنگ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ موسم کچھ بھی ہو سکتا ہے، الٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ آپ گرمی کا سوچ کے ہیں تو بارش ہو سکتی ہے، لینڈ سلائڈ ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، جیسے کہ ہمارے راستے میں اللہ کا شکر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تھوڑی تھوڑی بارش ہوئی، بڑی پلیزنٹ تھی، ہوائیں تیز چلیں، اچھی رہیں۔ تو ہر موقع پر اگر آپ واقعی اس کو اپنے ایمان کے ساتھ ملا کے زندگی کے سفر کو اور اپرچونٹی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی پڑے گی یا کرنی چاہیے کہ ہر موقع پر سمینا و اطعنا والی کیفیت پیدا کریں۔ اور سفر کے لیے، ڈینجرس سفروں کے لیے میری موٹیویشن بھی یہی تھی۔ جب ہم نے قرآن پڑھا، سیکھا، فسیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری زمین میں گھومو پھرو، دیکھو اور عبرت حاصل کرو، اور یقیناً یہ بات ایک بہت بڑی بات ہے، اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی اور سیکھنے کے لیے بھی۔ اب اگلے پوائنٹ پر آتی ہوں کہ 4 فیملیز تھیں ہم، اور وہ یہ کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں انانیمس فیملیز ہیں، ڈفرینٹ فیملیز ہیں، تو کسی کو کچھ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے وہ پیچھے سے بات کر لیں گے، اور او جی کیا انہوں نے لیٹ کر دیا، انہوں نے کر دیا، جیسے ٹریولرز کے ساتھ ہم جاتے ہیں۔ لیکن اتنی انٹیمیٹ فیملیز ہوں، اتنے اچھے پیارے رشتے ہوں، ویل نیٹڈ فیملیز ہوں، تو وہاں پر جب ایک فیملی گڑبڑ کر رہی ہو تو باقی 3 کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک کی وجہ سے ڈیلے ہوگا، کبھی دوسرے کی وجہ سے، کبھی کسی کا بچہ چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا ٹینٹرم والا ہے، کسی کا کرینکی ہے، اور کوئی تھرلنگ ہے، کوئی نان تھرلنگ ہے، کوئی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بہت شور مچا رہا ہے۔ تو اتنے سارے موڈز، اتنے سارے مزاج، اتنے سارے اسٹائلز کا ڈفرینٹ ہونا، پھر کسی کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو کم بولنے کی عادت ہوتی ہے، پھر اسی طرح جی کمیونیکیشن، پھر ایکسپیکٹیشنز کسی کی کیا ہیں ایک دوسرے سے، سفر سے، پھر موڈز، اس وقت موڈ کیسا ہے، اور پھر سب کی چوائسیز، کوئی چکن کھانا چاہ رہا ہے، کوئی دال کھانا چاہ رہا ہے، کوئی روٹی کھانا چاہ رہا ہے، کوئی چائے پینا چاہ رہا ہے، کوئی قہوہ پینا چاہ رہا ہے، اور کوئی کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، اور کسی کو نوزیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس سب پہ کمیونیکیٹ کر کے آگے چلنا، کس جگہ پہ رکنا ہے، کس جگہ نہیں رکنا ہے، یہ سب ہمارے لیے چیلنجز تھے۔ بہت سارا ٹائم پازیٹیو گزارا، اور ظاہر ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے جب کسی نے لیٹ کر دیا تو باقیوں کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے ایڈجسٹ کرنے میں، اور اسے لگ سکتا ہے کہ کسی نے جلدی کر لیا، اور اسی طرح فار ایگزامپل کوئی بہت زیادہ جالی یا پھر ایڈونچرس نہیں نظر آ رہا، تو اس سے بعض لوگوں کو سفوکیشن ہوتی ہے۔ کچھ لوگ زیادہ ایڈونچرس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے دوسروں کو سفوکیشن ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہم نے اپنے سفر میں فیس کیا، یعنی 4 قریبی فیملیز کا جانا، تو اس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ منہ پھلا کے بیٹھ جائیں، سب نے ایک دوسرے سے بات بھی کرنی ہے، سب نے ایک دوسرے کے ساتھ پلان ملا کے چلنا ہے، تو اٹ واز اے بگ چیلنج۔ اس کے لیے میرا خیال ہے جو اور ساتھ میں چونکہ بچے ہیں، تو اب یہ میں اس میں سے جو لیسن دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بچے جا رہے ہیں تو جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں آپ کی اس ٹرپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو پانی لورز ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہائکنگ لورز ہیں، کون سے ایسے بچے ہیں یا لوگ ہیں یا پیرنٹس ہیں جو رائڈز لور ہیں، کون سے لوگ برف اور گلیشیئرز والے ایریاز میں انٹرسٹڈ ہیں، کون سے ہواؤں میں انٹرسٹڈ ہیں، کون سے بہت زیادہ بیٹھ کے آرام سے انجوائے کرنے والے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو زیادہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جگہوں کو ٹک مارک کیا جائے، زیادہ ایکسپلوریشن والے ہیں اور وہ جلد از جلد زیادہ چیزیں زیادہ جگہ گھومنا چاہتے ہیں۔ اب یہ سب الگ الگ چوائسیز ہیں۔
اور اگر یہ ساری ایکسپیکٹیشن سب کے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو کافی مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر یہ ساری فیملیز پہلے بیٹھ کے طے کر لیں اور کچھ مین 4-5 پوائنٹس پہ کلک کر لیں ہم کن جگہوں پہ رکیں گے, کن جگہوں پہ نہیں رکیں گے. اچھا ایسے ہوتا ہے جو چیز کنفیوژن یا پرابلم یا انزائٹی کا سبب بن سکتی ہے کسی ایک فیملی کے لیے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک فیملی لیٹ ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی ایک وجہ سے, کسی کو کوئی چیز گم گئی, کسی کا بچے نے وامٹ کر دی, کسی واش روم میں ہے ابھی تک, یا کسی کو نماز پڑھنا ہے, تو ایک کی وجہ سے لیٹ ہوئی. اب دوسرے اسٹیشن پہ کیا ہوگا, کسی دوسرے کی وجہ سے لیٹ ہوتی ہے. لیکن عام طور پر آپ نے طرح جو سوشل میڈیا مینرز کے اندر ایک ٹاپک ہے بدگمانیاں, تو وہ کیسے کیسے پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہ یہی چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھ نہیں پاتے کہ ہمیں اپنی سچویشن تو پتہ ہوتی ہے لیکن دوسروں کی نہیں پتہ ہوتی. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سے کہاں لیٹ ہو رہا ہے, ہم سے کہاں دیر ہو رہی ہے, یا ہم کہاں پہ دوسروں کی ایکسپیکٹیشن پورا نہیں اتر. ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ سب ہماری طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں ہو, بیکاز اپنے گریبان میں تو کوئی نہیں جھانک سکتا, نہیں دیکھ سکتا, ٹھیک ہے. تو اپنا پوائنٹ کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آتا. تو ہم لوگوں نے بہت اس کے اوپر کمیونیکیشن کی, اور ماشاء اللہ ہماری چونکہ فیملیز میں خواتین کی گفتگو آپس میں زیادہ تھی ماشاء اللہ, اور ہم لوگ کرتے رہتے تھے. اگر خاموشی کے بھی گیپس آتے تھے بیچ میں تو ہم بعد میں ڈسکس بھی کر لیتے تھے. اچھا یہ ہے اگین پوائنٹ صرف ایک یہ ہے کہ ہزاروں طرح کے مس کمیونیکیشنز ہو سکتی ہیں, اور بہت ساری طرح کے ڈفرینٹ سینیریوز ہو سکتے ہیں, پرابلمز ہو سکتے ہیں. ان سب کا ایک بہت بڑا بہترین حل یہ ہے, اور وہ ہے کمیونیکیشن. اگر آپ کا رشتہ اچھا ہے, آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے, آپ کے دل ایک دوسرے کے ساتھ گندے ہوئے ہیں, اور آپ نے اپنے دماغ میں ٹھانی ہوئی ہے کہ میں نے کسی بھی صورت میں نیگیٹو نہیں ہونا دوسرے کے لیے, پرابلم کو ضرور ایڈریس کرنا ہے, پرابلم ضرور ڈسکس کریں گے, پیچھے سے بھی کرنا پڑ جاتا ہے, جو کہ اگر کوئی غیر موجودگی میں سنے تو کہے گا کہ او جی ہماری غیبت ہو رہی ہے, او مائی گاڈ یہ لوگ یہ کھچڑی پکا رہے ہیں. تو یو نو دو فیملیز, ایک فیملی ایک جگہ بیٹھتی ہے, ایک جوڑا بن جاتا ہے, دو لوگ زیادہ دوستی ہوگی, وہ ادھر بنا کے بیٹھ گئے, دو لوگوں کا ادھر گروپ بن گیا, 4 بچے اپنی کھچڑی بنانے بیٹھ گئے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ کہ دیکھو نا پاپا نے وہاں پہ رکا ہی نہیں, اور بچوں کی باتیں ایسی تھی, ہم نے گلیشیئر پہ رکنا تھا, ہم نے یہ کرنا تھا. تو بچوں کی بھی پارٹی بن جاتی ہے. تو سب کی ایکسپیکٹیشنز دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن ان سب کا ایک حل ہے, اور وہی ہے کمیونیکیشن. پھر ہمارے راستے میں ایک بڑی مزے کی چیز یہ ہوئی جی کہ یہ ہم نے سارا راستہ گزارا, اور یہ بہت ساری چیزیں تھیں. ایک ہینگنگ برج بھی تھا جس کو ہم نے گزارا, چیلنج ہم دینا چاہ رہے تھے. ہم لوگ ویسے ہی بہت میں ویسے ہی اپنے بچوں کو بہت زیادہ ہر طرح کے ایڈونچر اور تھرل کو چاہتی ہوں کہ وہ فیس کریں. اور لیکن کانورسیشنز, ریفلیکشن, بات میں اترنے سے پہلے, دینے کے بعد کیونکہ میرا ماشاءاللہ جو بیٹا ہے وہ سپر ایکٹیو ہے, اور وہ کوئی ریئل ایکسپیڈیشنر اینڈ ایکسپلورر ہے. تو اس کو وہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ مجھے ہر جگہ پہ اس کو روکنا. ڈیم کے رستے میں جیسے کہ ہر جگہ پہ فینس نہیں لگی ہوئی, برج میں بہت بڑے گیپس ہیں. تو یہ کسی بھی طور پہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. یہ میں ایز این پیرنٹنگ کوچ یہ بات بتا رہی ہوں کہ بچوں کو روکنا نہیں ہے, ان کی کریج آف انیشیٹو کو ختم نہیں کرنا. خاص طور پر جو پروگریسو ایجوکیشنل اسٹائل ہے اس کے اندر تو کریج آف انیشیٹو کو پڑھانا مقصود ہوتا ہے. فار دیٹ پرپز آپ کو اپنے بچوں کو ہر جگہ الاؤ کرنا ہے, جانے دینا ہے, گھومنے پھرنے. لیکن اس میں بچوں کو اصول سکھانے, نمبر 1 بیٹا ڈسکس کریں, جانے سے پہلے اس پوائنٹ کو بتائیں, اور اس کے پھر آپ نے سارے خطرات کو بچے کو بتانا ہے, ایکسپلین کرنا ہے, یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور اس کے پاس وہ پورا ڈیٹا نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. 40 سال میں ہم نے اپنی زندگی میں جو خبریں سن رکھی ہیں وہ انفارچونیٹلی ہمارے بچوں نے نہیں ساری سن رکھی, اور ان کو سارا کچھ نہیں پتا. اور بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, او مائی گاڈ یہاں کچھ نہیں ہوگا, ماما میں کر لوں گا. نہیں, کہاں آپ کو کوئی کدھر لے جائے گا. کوئی بعض اوقات بچے تھرل میں آ کے کسی کو دھکا دے دیتے ہیں, بعض اوقات جھٹکا دیتے ہیں, تو کوئی بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے. یہ سب باتیں, یہ سب نٹی گریٹی فیکٹرز بچوں سے ڈسکس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ ملے جلے پیرنٹنگ اسٹائلس کو اپنا رہے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے بہت خطرہ ہے کہ آپ اس طرح کی کسی کی بھی بچوں کی کاپی کر لیں اٹھا. جو کچھ بھی آپ انسٹا, ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ ملٹیپل اسکالرس پہ دیکھتے رہتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ جگہ سے اٹھا کے اور آپ پیرنٹنگ سیکھ لیں گے. ناٹ ایٹ آل. آپ کو پہلے اچھی طریقے سے اپنے ماحول کا, اپنے گھر کا, اپنے بچوں کی ایجز کا, ان کے بیک گراؤنڈ کا, اپنی ہسٹری کا, اپنے چائلڈہڈ ٹراماز کا, اور اپنے پیشنس لیول, اپنی اینگر مینجمنٹ سب کو دیکھنا ہوگا. اس کے بعد آپ ایک بچوں کے لیے لاہ عمل ایک سے طے کیجیے, اور پھر پیرنٹنگ اپنائیے, تب جا کر آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا. ورنہ جس طرح سے آج کل فریڈم کا رواج ہے اور اس میں لوگ دھڑا دھڑ کائنڈنیس اینڈ لو والا پیراڈائم اپنا رہے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ اسٹائل جو پرمیسو پیرنٹنگ کی طرف جا رہے ہیں, یعنی کہ آپ بچے کی ہر چیز مانتے چلے جاتے ہیں, یا پھر دوسروں کو دیکھ کے ویسا ہونے کی کوشش کرتے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کا بہت نقصان ہوتا ہے. وہ کنفیوژن کی اسٹیٹ میں رہتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں.
دوسری ایک چیز یہ ہے کہ عموماً بچوں کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس ایک طرح کے ہوتے ہیں، بچے بالکل ڈفرینٹ طرح کے ہیں۔ میرے بھی یہاں پہ دیکھیں گے ہمارے بچے بالکل اور رنگ ڈھنگ میں ہیں، اور ان کے گانے، مزاج، اٹھنا بیٹھنا وہ اور طرح کا ہے۔ تو یہ کلیریفیکیشن میں یہاں دیتی چلوں کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ میری ایجوکیشن ہے، اور میں نے اپنے بچے کے سامنے ایجوکیشن اور خدا کا جو پیغام ہے، زندگی کے جو ٹیسٹ ہیں، قانون آزمائش جو چل رہا ہے وہ بچے کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد بچے نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو خدا کے تابع بنانا ہے۔ تو میں کنٹرول نہیں کر سکتی، اس لیے کچھ چیزیں ہیں جو بچوں کے سبب چھوڑنی پڑتی ہیں تاکہ بچے خود سے اپنے فیصلے لینے شروع کریں اور خود اندر سے ایک اچھا انسان بننا شروع کریں۔ اور ابھی ان کے ایڈلٹ بننے میں ٹائم ہے، تو جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے وہ ظاہر انہوں نے کیا۔ انہوں نے راستے میں میوزک بھی سنا، گانے بھی سنے، انہوں نے گیمز کھیلی، جو بہت اچھی چیز ہے۔ اور میں یہاں پہ گائیڈ کرتی چلوں، میرا جو دوسرا چینل ہے اس کے اوپر بچوں نے جو بہت ساری گیمز کھیلی۔ ہمارے سفر کے ٹرپ کی یونیک بات یہ تھی کہ صرف بچے آپس میں نہیں کھیل رہے تھے، ہماری فیملیز کے سارے بڑے سارے چھوٹوں کے ساتھ انوالو تھے، اور بہت انٹرسٹنگ گیمز ہیں، لیکن دو میں ایک منٹ کا کچھ چنکس ہیں جو کہ میں انفلٹرڈ لرننگ وتھ صوبیہ کے اوپر اپلوڈ کروں گی، انسکولنگ والے چینل کے اوپر۔ وہاں آپ دیکھیں کہ بڑے چھوٹوں سے کتنے فرینڈلی ہیں، اور ہمارے فیملی کے چھوٹے ترین بچے نے بھی گیمز میں پراپر پارٹیسپیٹ کیا تھا، جو کہ آئمہ اور ساتھ تھے، اور ایک اور اس سے بھی ہمارا منا بچہ تھا ازدان، لیکن وہ چھوٹا تھا، بولتا ہی نہیں تھا۔ تو ہماری فیملی کے سارے بڑوں نے سب چھوٹوں سے انٹریکٹ کیا، اور اس لیے ہمارے لیے ایک بہت ہی ٹریجر قسم کی جرنی تھی جس میں اتنا انٹریکشن ہوا بڑوں اور چھوٹوں کا اور سارے ریلیٹیوز کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی میجر ہمیں آزمائش نہیں دیکھنی پڑی، لیکن ایسا ضرور ہوا کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ نہیں بلکہ کم سے کم 3 دفعہ خراب ہوئی تھی، اس کے ٹائر کا مسئلہ تھا، اور ہمیں بعد زندگی کے لالے پڑ جاتے تھے، اور باری باری سب لوگوں نے انہوں نے گاڑی کو خود ٹھیک کرنے کا کام بھی کیا، اور مختلف طرح کی سروسز انہیں خود ہی کرنی پڑیں، اور اس ویل کپ کا کچھ مسئلہ تھا، اور اس طرح سے، اور سیریسلی وہ ایک سیریس ایشو تھا، لیکن بہرحال جس کی وجہ سے ہمیں ناران رات کو بہت دیر سے پہنچے۔ ہم نے راستے میں ڈیم کے پاس اسٹے کیا، ہم نے کیوائی کو کراس کر کے وہاں کھانا کھانا تھا، وہ نہیں کھا سکے۔ پھر ہم لوگ لیٹ نائٹ کافی پہنچے، پھر ہوٹل تک جانے میں بھی یعنی 3 گھنٹے، پھر دوبارہ ناران کے اندر گاڑی ٹھیک ہوئی، اور بچے سو رہے تھے، گرمی تھی، اے سی نہیں چل رہا تھا، یہ سب مشکلیں تھیں، اور چھوٹا بچہ گرمی کی وجہ سے بہت اس کو گرمی دانے نکل رہے تھے، اور اس کی ماما کو اٹھا کے وہ تھک گئی تھیں۔ ہمارے چھوٹے بچے گاڑیوں پہ کبھی ادھر لڑک کے سو رہے ہیں، ادھر سو رہے ہیں، میرے خود ادھر ادھر سیٹوں پہ لٹک کے شیشے کے ساتھ ٹکر کھا کے گردن میں درد ہو گیا تھا، بٹ دس از دا پارٹ آف ٹریولنگ۔ تو اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا، اور اس وقت مشکلیں بھی ہوئیں، باتیں بھی سنائیں گاڑی والوں کو، ڈرائیور کو، کچھ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اندر سے آپ کو اس ساری چیز کو ایکسیپٹ ہی کرنا پڑتا ہے۔ بہت دکھی بات یہ تھی کہ میرا شروع میں ہی ایک جہاں ہم رکے تھے وہاں سے، یا ناران بازار کے اندر والیٹ چوری ہو گیا، یا پھر مس پلیس ہو گیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس میں میری تمام قیمتی ترین چیزیں تھیں، اور میرے ATM کارڈز، ڈرائیونگ لائسنس، میرا ID کارڈ، کیش منی، اور پلس سب سے امپورٹنٹلی جو میرے اب تک کے تمام ایجوکیشنل ٹاپکس پہ وہ جو نمبر بک کی سیریز تھی، فیتھ کی سیریز تھی، بے شمار ریکارڈنگز، اور تقریباً 500 GB ڈیٹا وہ لاس ہو گیا، اور میموری کارڈز اس کے اندر تھے۔ تو جو اور کاش کہ کوئی وہ سن لے یہ ویڈیو، اور یا پہنچا دے کسی جہاں پر میرا والیٹ چوری ہوا یا جس نے نکالا۔ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ میرا ڈیٹا مجھے واپس لوٹا دے، یا پیسے رکھ لیں، یا ہم آپ کو کوئی انعام بھی دے دیں گے، لیکن باقی چیزیں آپ کے کسی بھی کام کی نہیں۔ ATM کارڈز بلاک ہو چکے ہیں، پیسے کیش بے شک آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں، لیکن پلیز وہ میموری کارڈز دے دیں جس میں میری دن رات کی محنت لگی ہوئی ہے، کم سے کم 4 سال کا اس میں میرا ڈیٹا موجود ہے۔ چونکہ میرے پاس نہیں ہوتا ٹائم ایڈیٹنگ کرنے کا، میں ان کو اپلوڈ نہیں کر سکی تھی، لیکن اس میں فیتھ کی سیریز، اس میں نمبر بک کے اوپر جو ریکارڈنگز تھیں، اس کے اوپر میرٹل ریلیشن شپ، سیلف کاؤنسلنگ کے اوپر جو فری کلاسز دینے کی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس تھے جن کے اوپر ریکارڈنگز موجود تھیں، اور وہ کچھ بچوں کے پوڈ کاسٹ تھے، کچھ بڑوں کے پوڈ کاسٹ تھے، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے اوپر ایک 3 ایپیسوڈس تھیں۔ تو پلیز 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 آپ لوگ اس کلپ کو ایٹ لیسٹ اتنا فارورڈ کر دیں کہ کسی تک وہ ناران میں کسی تک جہاں جس نے وہ والیٹ جس کے ہاتھ لگا ہے، پلیز وہ پوسٹ بیک کر دیں۔
اینڈ یہاں تو میں آپ کو بڑا ہنستے ہنستے بتا رہی ہوں، بٹ دس واز دا ورسٹ پارٹ آف فرسٹ ڈے. پہلے ہی دن ایسا ہو گیا سوات میں. انفارچونیٹلی ہمارا پہلی دن موبائل میرا چوری ہو گیا تھا، اور وہ بھی پتہ نہیں چلا کہ والٹ نہیں پتا کہ بیگ کے اندر سے وہ کیسے نکلا، کہاں نکلا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن وہ مس پلیس پروبیبلی ناران ہی میں ہوا ہے. یہ میرے لیے بہت زیادہ دکھ کی بات ہے، اور اگر آپ لوگ تعاون کرنا چاہیں تو پلیز اس کے لیے کوشش کیجیے گا کہ یہ واپس آ جائے. اور میرے آنسو نہیں تھم رہے اب تک، لیکن بہرحال اللہ کی رضا کے آگے حاضر ہیں، لیکن کوشش انسان کو ضرور کرنی چاہیے. تو اس دکھی بات کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ حافظ کرنا چاہوں گی. اگلے 7 ڈیز کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں نے مین لیسنز آج کے بتا دیے ہیں کہ ٹریولنگ سے پہلے کیا سوچ انسان کو لے کر جانی چاہیے. اور میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اور اس کے لیے میرے پاس صرف خدا کے آگے تسلیم کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ بس وہیں پہ واپس آ جاؤں اور باقی سب آگے چلے جائیں، اور میں وہاں پہ ہی بیٹھ کے غم مناتی رہوں. لیکن ہمت کرنا پڑی، بچوں کی طرف دیکھنا پڑا، جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے اس کو دیکھنا پڑا. سب کچھ کیا. بہت ایکسائٹنگ ڈیز تھے، آگے بہت کچھ کیا، بہت مزہ کیا، اور وہ انشاءاللہ لیسنز کے ساتھ اور جگہوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں سب کچھ آپ سے شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.